نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر ہے۔ ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ عبادت کا مغز دعا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے دعا کرنے کی ترغیب دلائی، دعا کر کے دکھائی۔ دعا اتنی دعائیں ہمیں سکھائیں کہ جمع کریں تو پوری کتاب بن جاتی ہے۔ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اللہ سے مانگنے کی ترغیب دلاتے تھے، خود بھی رات دن اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور کوئی اللہ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام نیک لوگ، ہر ایک اللہ کا محتاج۔ تو فرمایا واللہ ھو الغنی الحمید، اللہ اکیلا ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے اس عظیم کائنات کو، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ان گنت چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے میں بھی اسے کسی کی مشاورت کی، کسی کی معاونت کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، اور زمین و آسمان کا نظام چلانے کے لیے بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اس کی محتاج ہے اپنی برقراری کے لیے، لیکن وہ اکیلا ہے جو اپنی زندگی کے لیے، اپنی برقراری کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اور ہم سب اسی عقیدے کے حامل لوگ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا اتنی ضروری ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ یہ دعا نہ کر لی جائے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کوئی فرض نماز ہو، کوئی سنت نماز ہو، کوئی نفلی نماز ہو، کوئی جہری ہو، کوئی سری ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اس میں جو دعا ہوگی وہ میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی اور کتنی ضروری ہوگی۔ اسی لیے تو اتنی تاکید کی گئی۔ نماز میں فرض نمازیں جو ہم رات دن میں پڑھتے ہیں، ان میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اور ان 17 رکعتوں میں اگر کسی ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ 17 دفعہ تو لازمی سورہ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے، گویا کہ 17 دفعہ ہم نے دن بھر میں لازمی اللہ سے مانگنا ہے وہ چیز جس کی طلب سورہ فاتحہ میں ہے۔ یہ ایک تفصیلی، اگر اس کو شروع سے ہم بیان کریں تو ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس میں جس چیز کی طلب ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ سب سے زیادہ ضروری میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے سیدھا رستہ۔ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھا رستہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم کس راستے کو اللہ سے مانگتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بارے میں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکا ہے، سنجیدہ ہوئے ہیں؟
اگر غلط رستے پر چل کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہے۔ اب سیدھے رستے پر جو چلنے والے ہیں، اصل کامیابی تو ان کو ملنی ہے، اور زندگی گزار دی، پورے بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی طلب ہی نہیں تھی سیدھے رستے کی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ یہ طلب کرنے سے ملتا ہے۔ جو سیدھا رستہ ہے نا، جو ہدایت کا رستہ ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے راستہ، وہ طلب کرنے سے ملتا ہے، وہ اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ ان کو سیدھا رستہ مل جائے، ان کے لیے اللہ رب العالمین سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے پیغمبر، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اتنا عظیم پیغمبر کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم سب بھی درود بھیجا کرو۔ کتنا عظیم پیغمبر، جس کو خاتم النبیین قرار دیا، جس کو امام الانبیاء بنایا اللہ رب العالمین نے، اتنا عظیم پیغمبر اب ہدایت کی طلب وہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی ترغیب دے رہے ہیں، ہدایت کے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، وہ پیغمبر کی زبان سے دعوت دین سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے تعلیم یافتہ لوگ کہ جو مکے والوں کے فیصلے کرتے ہیں، اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، لیکن دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ پیغمبر ہدایت دے رہے ہیں، نہیں ملتی ہدایت۔ اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو وہ فارس سے چلتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی روم سے چلتا ہے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں طلب ہو اس کو اللہ حبشہ سے لے آتا ہے، بلال حبشی کی صورت میں، روم سے لے آتا ہے صہیب رومی کی صورت میں، اور سلمان فارسی کی صورت میں فارس سے لے آتا ہے، ایران سے لے آتا ہے، اور ان کو ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ اور جن کے دل میں طلب موجود نہ ہو، وہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے محلے دار کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے ساتھ روز و شب گزارنے والے کیوں نہ ہوں، ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اس وجہ سے ضروری کیا ہے کہ میں اور آپ ہدایت کی طلب کریں کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں، آج کے حالات میں، فتنوں کے دور میں، جس میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہی اصل حق ہوں، چاہیے رہنمائی تو میرے پاس آ جاؤ، سیدھا راستہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ بھئی ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ ہے کون سا؟ جو لوگ سیدھے راستے کی حقیقی طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کا دل کھول دیتا ہے، شرح صدر کر دیتا ہے، ہدایت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان آ جاتی ہے، ان کو فرقان نصیب ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت کس امر کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ صرف زبان سے ادا نہ ہو، بلکہ یہ میرے دل کی پکار ہو، پروردگار میں تیرے سامنے ہدایت کا طلبگار بن کر حاضر ہوں، مجھے بتا ہدایت کیا ہے، مجھے دکھا سیدھا راستہ کون سا ہے، میں سیدھا راستہ قبول، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، میں ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پروردگار میرا سینہ کھول دے، کسی تعصب کے بغیر۔ یہ نہیں کہ میرے باپ دادا اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ وہ راستہ مجھے دکھا دے، میرا خاندان اس مذہب کے یہ مذہب کا ماننے والا ہے، میں جن کو بڑی عزت دیتا ہوں، معتقد ہوں جن کا، اتنے بڑے جبے دستار والے، نہیں، بلکہ ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں سیدھے راستے کی طلب ہے،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے سیدھے رستے کی طلب کی تھی، اب ادھر ادھر بھاگ دوڑ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو قرآن تم نے کھولا ہے، سورہ فاتحہ جو تم نے پڑھی ہے، تم نے مجھ سے سیدھا رستہ مانگا. میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سیدھا رستہ چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھو، یہ قرآن ہے، اس قرآن کو پڑھو، یہ سیدھا رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا. اور قرآن کو تو ہم نے کہاں گھروں میں رکھ دیا، محفوظ کر دیا، ترجمہ اس کا تفسیر، اس کو پڑھنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اب تو تلاوت بھی گئی، پہلے تو تلاوت تو کم از کم کرتے تھے، اب تو تلاوت بھی گئی. قرآن کا فہم حاصل کرنا دور کی بات ہے. بھائی اگر میرے دل میں ہدایت کی طلب ہے، میں چاہتا ہوں سیدھا راستہ، تو اللہ نے تو بتا دیا بھائی یہ قرآن میں سیدھا راستہ ہے، اس کو پڑھو. یہی تو ہدایت ہے، یہی تو وہ رستہ دکھاتا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. یہی وہ رستہ دکھاتا ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. یہی وہ رستہ دکھاتا ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. اگر ہدایت کی طلب ہے تو تعصبات کی اینکیں اتار دو اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. اس کے اندر جو کچھ ہے لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو اپنی کتاب کی طرف بلاؤں، میں آپ کو اپنے کسی بڑے کی طرف بلاؤں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کتاب صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. یہ جو جس بڑے کی طرف بلا رہا ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ایسی کتاب کی طرف اللہ نے دعوت دی کہ جس کے بارے میں خود گارنٹی دے دی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، منزل من اللہ ہے یہ کتاب، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کے اندر اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے. یہ کوئی غیر محفوظ کتاب نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تب تو یہ محفوظ تھی یا تب تو یہ صحیح تھی، لیکن اب اس کے اندر کوئی چینج آ گیا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. تو اللہ جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے اس کے ایک لفظ میں بھی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. تو اتنی محفوظ کتاب جس پر آپ آنکھیں بند کر کر ایمان لائیں اور جس کے رستے پر آپ آنکھیں بند کر کے چلیں، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو رستہ دکھاتا ہے وہ کوئی غلطی کا رستہ ہوگا. کتنی واضح. اور دیکھیں جن لوگوں کا مسلک قرآن کے مطابق ہوگا وہ آپ کو کہیں گے قرآن کی طرف آ جاؤ، وہ آپ کو کہیں گے کہ قرآن پڑھو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو قرآن پڑھے گا وہ ان کے مسلک پر آ جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت قرآن کی دعوت ہے. کوئی فرق ہی نہیں ہے اس دعوت میں جو قرآن کی طرف بلا رہا ہے اور جو اس کی طرف نہیں بلا رہا. تو اب جو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کا فہم حاصل کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیریں پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو وہ شخص ظاہر ہے اس کا وہ جس طرف دعوت دینا چاہتا ہے اس کی دعوت اور قرآن کی دعوت آپس میں میچ کرتی ہے، یعنی آپس میں ملتی ہے. اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ. اور جن کا مذہب قرآن کے مطابق نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی ہے ہی نہیں، تم کیا سمجھ سکتے ہو اس کتاب کو، اس کے لیے تو پڑھنے کے لیے اتنا علم درکار ہے. ارے بلال حبشی کو کیسے سمجھ آ گیا قرآن، کیسے وہ عہد کی آوازیں لگاتا تھا جب اس پر تشدد کیا جاتا تھا، اس پر ظلم کیا جاتا تھا. کتنا بڑا جو ابو جہل دانشور کو سمجھ نہ آیا وہ ان پڑھ بلال حبشی کو سمجھ آ گیا اور انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن کی دعوت دراصل یہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور عقل مندی کی بات بھی یہی ہے، جس نے پیدا کیا اسی کی تو عبادت کرنی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے انسانوں جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ، اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پورے قرآن الف لام میم سے والناس تک قرآن کی ساری دعوت کا لب لباب یہی ہے کہ عبادت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. قرآن کا پیغام توحید کا پیغام ہے. جہاں پر آپ کو توحید نظر آئے سمجھ لیں وہ قرآن کی بات ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا ہے، ہمیشہ باطل معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے روکتا ہے.
لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، تو آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اور جن کا مذہب قرآن کے مطابق نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں قرآن تو بہت مشکل کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ آج قرآن کو سمجھنا کتنا آسان، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے کتنے تراجم کرا دیے، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، اور قرآن مجید کی ریکارڈنگ ہر زبان میں موجود ہے، اس کے ترجمے کی ریکارڈنگ ہر زبان میں موجود ہے۔ کوئی اگر پڑھ نہیں سکتا سن تو سکتا ہے، اور سننا بھی، قرآن کا سننا کتنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور ہدایت کا سبب بھی ہے۔ تو آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی دعوت کی طرف آ جاؤ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے، جو چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلیں، آ جائیں قرآن کی طرف، قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا کوئی ایسی ذات بھی تو ہونی چاہیے نا کہ جس کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے چل سکیں، جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہو کہ بھئی یہ ہدایت کے راستے پر ہے، ان کے پیچھے چلو، یہ تمہیں کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ کوئی ایک ذات ایسی بھی تو ہو نا کہ پریکٹیکل کر کے دکھائے کہ یہ قرآن جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اور قرآن جن اعمال کو سکھا رہا ہے وہ اس طریقے سے کرنے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا، یہ مشکل بھی اللہ نے ہماری حل کر دی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تم نے صراط مستقیم کی طلب کی تھی نا، اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر چلنا ہے تو قرآن کا ساتھ لے لو، اور پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ آپ کو گمراہی کی طرف کہیں نہیں لے جا سکتے۔ اور کوئی مائکا لال یہ کہے کہ نہیں بھئی ہمارے فلامی ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر ہیں اور ان کے پیچھے بھی چلنا چاہیے، ہم کہیں گے ان کے پیچھے مشروط طور پر تو چلیں گے، اگر ان کی بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگی تو ان کی مانیں گے، ان کی بات اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی تو دل و جان سے لگائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی بات خواہ وہ کتنا جب دستار والا ہو، کتنا علم والا ہو، کتنا بڑا فقیہ ہو، کتنا بڑا امام ہو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ بتایا ہے کہ سیدھا راستہ قرآن سے پتہ لگے گا، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدھے راستے پہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پیچھے چلیں گے تو اس قرآن کی بات کو مان کے چلیں گے، اگر کسی کے پیچھے چلیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے پیچھے چلیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں اس دعوت میں کوئی تعصب نہیں، اس دعوت میں کوئی فرقہ واریت نہیں، کیونکہ ہر ایک یہ کہے گا کہ ہاں بھائی اللہ کی بات ماننے کے قابل ہے، ہر ایک یہ کہے گا کہ ہاں بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے قابل ہے۔ لیکن یہ جو ادب اور احترام کی بات ہے نا، نبی کا ادب یہی ہے، قرآن کا ادب یہی ہے کہ جو قرآن میں آ گیا اس کو مان لو، اور جو نبی نے فرما دیا اس کو مان لو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جائے، کہا جائے کہ اللہ کے نبی یوں نماز پڑھتے تھے، سلو کما رأیتمونی وصلی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کے صحابہ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، درجنوں حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع دین کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع دین کرتے تھے۔ کسی کے سامنے یہ حدیث پیش کی جائے اب یہ اگر مگر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف ادب کی بات کیا تھی، جو نبی کی بات ہو اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لو، اس میں اگر مگر کی کیا ضرورت۔ لیکن جب تعصب آ جاتا ہے نا دل میں تعصب آ جاتا ہے تو ادب بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ تعصب سب سے بڑا دشمن ہے ادب اور احترام کا۔ اس تعصب کو ذہن سے نکال دو اور خالص ہو کر اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی، بھائی کتنا ہی بڑا کوئی علم والا کیوں نہ ہو، لیکن ہدایت علم کی بدولت نہیں ملتی۔ شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے دانشور اور ان کے حاکم تھے، اس وقت کے سردار تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی، ہدایت نہیں مل سکی۔ ہدایت کا جو
یعنی ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے کن لوگوں کو نہیں ملتی، یہ بھی قرآن کا ایک موضوع ہے، اور یہ پیمانہ ہرگز نہیں ہے ہدایت کا صحیح اور غلط کا، یہ پیمانہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عرب کے سارے لوگ جمع ہیں مکے میں، اور آپ فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جو جمع ہیں وہ سینکڑوں ہیں اور اللہ کے پیغمبر اکیلے ہیں، تو کیا حق اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ساتھ اکثریت ہو؟ نہیں۔ اگر اس بات کا محتاج ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اکیلے تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے، اور ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ سب کے سب اس دعوت کے انکاری تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات صحیح تھی، بھلے سے وہ اکیلے تھے۔ اب صحابہ کرام نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ کتنے جب غزوہ بدر پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد جو صرف میدان میں تھی، سب کے سب مسلمان نکل آئے، 313 تھے، اور جو ان کا ایک گروپ صرف لڑنے کے لیے آیا تھا ان کی تعداد 1000 تھی۔ اب کوئی کہے گے یار یہ 1000 تھے، یہ حق پر ہوں گے، نہیں بھائی، حق کی دلیل نہیں ہے اکثریت کہ حق اس کے پاس ہوگا جس کے پاس اکثریت ہوگی، نہیں۔ حق کی دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ جس کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل ہے، وہ چند لوگ بھی ہوں، وہ اکیلا بھی ہو، وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے، اور جس کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل نہیں ہے، خواہ وہ بھاری اکثریت کے میں کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ حق پر نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی تعداد ہے، وہ کیوں یہ نہیں کر رہے؟ بھائی اگر نہیں کر رہے تو اس میں قصور ان کا ہے، قرآن اور سنت تو اسی طرح رہے گا جس طرح موجود ہے، دلیل جس کے پاس ہے اس کی بات مان لو، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں واقعتاً ہدایت کی طلب ہوتی ہے، ان کے اندر یہ اس قسم کا کوئی تعصب نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ دل کو سادہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سیدھا رستہ دکھا دے، جہاں سچائی ہے مجھے ان میں شامل فرما دے۔ اور جن لوگوں کو جن نے ہدایت کی طلب کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کو واقعتاً راستہ دکھا دیتا ہے، ہدایت کے راستے پر وہ چل پڑتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے، انہیں شعور مل جاتا ہے، ان کا سینہ کھول دیا جاتا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہدایت کی طلب ہو۔ تو جب اہدنا الصراط المستقیم آپ کہیں، جب دعا کریں، تو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے حاضر دماغی کے ساتھ، حاضر دلی کے ساتھ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، مجھے نہیں پتہ سیدھا رستہ کون سا ہے، تو مجھے اس بات کا شعور عنایت فرما دے، تو صحیح اور غلط کی مجھے پہچان کرا دے۔ تو جو لوگ یہ دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں واقعتاً سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ آج یہ طلب میرے اور دل میں ماند پڑ چکی ہے، اسی وجہ سے ہم ہدایت کے رستے پہ اس طرح نہیں چل رہے جس طرح ہمیں چلنا چاہیے۔ ہر طرف قرآن اور سنت سے بیزاری کی کیفیت ہے، خواہ وہ یہ مسجد ہو، وہ مسجد ہو، وہ مسجد ہو، فلاں مسلک کی مسجد ہو، فلاں مسلک کی مسجد ہو۔ اس طرح کا کردار جو صحابہ کرام کا کردار تھا، جن کے اندر دعوت دین کا ایک جنون تھا، ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، لوگوں کی گمراہی جن کو رلاتی تھی، جن کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، جو راتوں کو اٹھ کر دن میں سارا دن تبلیغ اور جہاد کرتے تھے، اور رات کو اٹھ کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ آج اس قسم کے لوگ کہاں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں ہدایت سے محروم ہے، لیکن میرے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی تو کروں، ان کو بلا کے تو دیکھوں، ان تک اللہ کا پیغام تو پہنچاؤں۔ ساری زندگی گزر گئی ہے، نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں، ساری زندگی گزر گئی ہے، توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں، ساری زندگی گزر رہی ہے، یہی نہیں پتہ کہ شرک کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر شرک کے ساتھ اس دنیا سے کوئی بندہ چلا گیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ہم نے اس پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے، نو انٹری۔
انٹر وہ ہو ہی نہیں سکتا جنت میں جو شرک کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ ہر گناہ کے ساتھ انسان اس دنیا سے جائے اور شرک نہ کیا ہو تو اس بات کی امید ہوگی کہ کسی وقت میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو صاف ستھرا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر شرک ہوا، اب یہ کتنی بڑی منحوس چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اعمال صالحہ بھی اللہ برباد کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ہم ان کے عمل بھی برباد کر کے رکھ دیتے۔ ساری نمازیں برباد، ساری نیکیاں برباد، ساری دعوت و تبلیغ برباد، سارا جہاد فی سبیل اللہ برباد، کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ لیکن ساری زندگی گزر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ شرک کیا ہے، میں جانتا ہی نہ ہوں کہ شرک کی کیا چیزیں ہیں جس کو مجھے چھوڑنا ہے، میں توحید کے بارے میں میرا علم ہی محدود ہو۔ یہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، کتنا خوبصورت چہرہ دے دیا، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، دماغ دے دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، دل دے دیا، کتنے ہاتھ پیر دے دیے جن کے پاس یہ نہیں ہے ان سے پوچھیں۔ تو اتنا شفیق اللہ رب العالمین، اس کے بارے میں میں اور آپ کتنا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں کتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے سورج نکالتا ہے، اللہ ہمارے لیے چاند نکالتا ہے، ستارے روزانہ نکلتے ہیں، تو یہ ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو کیوں نہیں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارتے؟ کیوں نہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کے سامنے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیدھے راستے کی طلب کریں اور سیدھے راستے پر خود بھی چلیں اور سیدھے راستے پر دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔